نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی حرمت والے 4 مہینوں میں سے حرمت والا یہ مبارک مہینہ رجب اس کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب و احترام عطا فرمائے اور کثرت سے ہمیں اس ماہ مقدس میں نیک اعمال کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اس ماہ مقدس کے آغاز کو نسبت ہے اس عظیم ہستی کے ساتھ کہ جو ہستی نائب النبی ہے، جو ہستی عطائے رسول ہے، جو ہستی سلطان ہند ہے، جو ہستی شہنشاہ ولایت ہے، جو خواجہ خواجگان ہیں، جو قدوہ عاشقاں ہیں، جو اسوہ عارفاں ہیں اور جو کعبہ صالحین ہیں اور سدرہ عارفین ہیں. حضور خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیری، آپ کی ذات مبارکات کے حوالے سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں آج آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ پر جو سورہ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 32 جمعۃ المبارک کا جو مضمون ہم نے یہاں ختم کیا تھا، اسی سے آگے ایک حدیث پاک عرض کر کے تو پھر میں حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چند کلمات پیش کروں گا. وہ مضمون جو مومنین کی آخرت کے اجر کے حوالے سے ہے کہ جب مرنے والا مومن ہو تو اس کی موت کی جو کیفیات ہیں وہ اس کے ایمان کے مطابق ہوتی. قرآن مجید نے موت کا جو فلسفہ بیان کیا تو وہ بڑا توجہ طلب مضمون ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. وہاں اللہ رب العزت نے لفظ ذائقہ فرمایا، ٹیسٹ. اور ذائقہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذائقہ ایک ہی ہوتا ہے. ہر چیز کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے. ذائقے جدا ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہیں، نمکین بھی ہیں، کڑوے بھی ہیں، انتہائی میٹھے بھی ہیں، بے ذائقہ چیزیں بھی ہیں. تو موت کو ذائقہ اس لیے فرمایا ہے کہ ہر کسی نے ذائقہ اپنے اعمال کے مطابق چکھنا ہے. جیسی زندگی گزارے گا ویسا ہی ذائقہ موت کا اسے ملے گا. اور مومن کے لیے فرمایا کہ الموت تحفۃ المؤمن، جب مومن ہو جاؤ گے تو یہ موت تمہارے لیے تحفہ ہو جائے گا، حسین ذائقہ ہوگا. تو قرآن مجید نے کہا وہ ذائقے کا
تھوڑی سی عکاسی قرآن مجید نے کی ہے کہ جب اللہ والوں کی نیک بندوں کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس وقت فرشتے ان کی روحوں کو اس حال میں لے کر جاتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جب آتے ہیں تو فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یعنی جنہوں نے زندگی پاکیزہ گزاری ہوتی ہے، پاک طیب صالح گزاری ہوتی ہے اپنی نیکی اور طہارت کی وجہ سے، تو ان کی موت کے وقت فرشتے اس حال میں روح قبض کرتے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ان سے کہتے ہیں یقولون سلام علیکم، اس پاکیزہ زندگی کو گزارنے کے بعد ہم تمہیں سلام کرنے آئے، تمہیں سلامتی کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ ادخلوا الجنہ، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے ان پیارے اعمال کے بدلے میں جو تم ساری زندگی کرتے رہے۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، سورہ النحل آیت مبارکہ نمبر 32۔ اب یہ سارا مضمون اہل جنت کے تذکرے کا ہے۔ تو فرمایا جب ان کی روح کو لے جانے آتے ہیں فرشتے تو انہیں آ کر اس طہارت اور پاکیزگی اور طیب ہونے پر سلام کر کے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ جو دن کو ہم نے مضمون بیان کیا تھا نا قبر کے احوال کا، اس میں یہ حدیث بات اسی کے ساتھ اگر آپ لنک کریں تو بڑی اچھی طرح بات سمجھ آ جائے گی کہ جب بندہ مومن قبر کے سوالات میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس پر ہم نے اکثر بات کی ہے قبر کے سوالات پر، اس لیے اس پہلو کو حدیث پاک کا وہ حصہ ابتدائی میں اسکپ کر رہا ہوں۔ تو جب وہ سوالات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس وقت ہوتا یہ ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، تو اوپر آسمانوں سے ایک آواز آتی ہے، ایک ندا آتی ہے، اور وہ آواز ہی ہوتی ہے ان صدق عبدی، کیونکہ اس سوالوں کے جواب اس نے ٹھیک دے دیے، تو آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرا بندہ سچا ہے، اس نے اچھے جواب دیے، سچ کہا اس نے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب اس بندے کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اسے جنت کا لباس پہنا دو۔ اب یہ ساری آواز آ رہی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، اور پھر کہا جاتا ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی کھڑکی کھل جانا، تو اسے جنت کا بستر بھی دے دو، اسے جنت کا لباس بھی پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ بھی دائیں طرف سے کھول دو۔ تو جب وہ اس خوبصورت دروازے کو دیکھتا ہے، منظر کو دیکھتا ہے، تو اچانک اس کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان، کوئی خوبصورت شخصیت اور ہستی آ جاتی ہے۔ جب وہ اس ہستی کو دیکھتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں تیرے لیے اس لیے آیا ہوں، تیرے پاس اس لیے آیا ہوں ابشر بالذی یسرک، کہ میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے پاس تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہ دن ہے جس دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، تیری آخرت کا آغاز جو ہے یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ ساری بات سن کر وہ مردہ کہتا ہے کہ تم بتاؤ تو صحیح کہ کون ہو جو اس وقت میرے پاس مجھے خوشخبری سنانے آئے ہو، تم ہو کون؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک صالح، میں تیری زندگی کے نیک اعمال ہوں، میں تیری زندگی کا عمل ہوں۔ اب جب یہ بات وہ بندہ سنتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ جو میت جو قبر میں ہے وہ کہتا ہے ربی، اے میرے اللہ، اقم الساعہ، یہ جنت جو مجھے تو دکھا رہا ہے، جس کا نظارہ میرے سامنے ہے، تو جلدی سے قیامت قائم کر تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں، جلدی سے قیامت کو قائم فرما کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ پھر آگے طویل حدیث پاک ہے، بس میں نے اتنا سا حصہ آپ کو دینا تھا۔ اسے پھر کہا جاتا ہے کہ تم پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ، اس بستر پر آرام سے سو جاؤ، اب تمہارا محبوب ہی تمہیں جگائے گا، تو اس کے لیے جنت کی راحتوں کا سامان کر دیا جاتا ہے۔ مگر آپ اندازہ کریں کہ اس اپنے انعام کو دیکھ کر وہ اللہ کی حضور دعا کرتا ہے ربی اقم الساعہ، اے میرے اللہ جلدی سے قیامت قائم فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ بات وہی ہے کہ جیسے ہر کسی کی موت ایک جیسی نہیں ہے، ویسے ہر کسی کی قیامت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ کوئی قیامت کی دعائیں مانگتا ہے؟
ہم تو نہیں مانگتے کہ یا اللہ قیامت قائم کر، ہماری تیاری نہیں ہے. تو جو تیار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ قائم کر تاکہ ہم اپنی منزل تک جا پہنچیں. اب وہ ہستیاں جو ہیں ان ہستیوں میں سے عظیم ہستی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی ہے. کہ جتنے القابات میں نے آپ کے لیے کہے ہیں یہ الفاظی نہیں ہے، یہ الفاظی نہیں ہے، یہ تھوڑا سا عکس ہے اس عظیم ہستی کے کمالات کا جو میں نے کہا. اور کیوں کہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ چھ واسطوں سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا ملتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 واسطوں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کی ذات گرامی سے جا ملتا ہے. کیونکہ آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام تھا حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے والد گرامی کا نام ہے. اور ان کے والد گرامی کا نام ہے حضرت کمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی آپ کے دادا جان. پھر آپ کے پردادا جان کا نام دیکھیں، ان کا نام ہے حضرت نجم الدین طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ابھی میں اسی طرح اوپر سلسلے میں جا رہا ہوں. اور ان کے والد گرامی کا نام ہے حضرت عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر ان کے والد گرامی کا نام ہے حضرت محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور پھر ان کے والد گرامی کا نام ہے حضرت محمد ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور پھر ان کے والد گرامی کا نام ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. پھر ان کے والد گرامی کا نام ہے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان کے والد گرامی کا نام ہے امام محمد الباقر علیہ السلام. اور جن کے والد گرامی کا نام ہے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام. اور پھر ان کے والد گرامی کا نام ہے امام حسین علیہ السلام بن مولا علی علیہ السلام. یہ سلسلہ نسب ہے آپ کا والد گرامی کی طرف سے. اور آپ کی جو والدہ ہیں ماجدہ، ان کا اسم گرامی ہے ام الورا ماہ نور. بڑا خوب نام غور کریں، ورا کہتے ہیں تقویٰ کو، طہارت و پاکیزگی. ام الورا یعنی ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ انہیں کہا جاتا تھا کہ خواتین میں یہ متقین کی والدہ ہیں، ماہ نور ہیں یہ. اور یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اور لوگ ہمارے گھر میں سوال کرنے کے لیے آتے، کوئی بات مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اگر مجھے کسی چیز کا علم نہ ہوتا، کیونکہ ابھی پڑھ رہے تھے نا چھوٹی عمر میں، تو میں اپنی والدہ سے پوچھ کر جواب دیتا تھا. اور یہاں ایک بات اور بتا دوں، یہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں یہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی چچا کی بیٹی ہیں. حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بولے چچا کی بیٹی ہیں. تو اس رشتے سے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں جان لگتے ہیں. یہ رشتہ ہے نسب میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ کا یہ نشان کا عالم یہ تھا کہ آپ سوال پوچھ کر بتاتے تھے. وقت گزرتا گیا، جب آپ کی والدہ ماجدہ کا وقت وصال آیا، جب آپ کا آخری وقت آیا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے. ایک دن والدہ نے پوچھا کہ بیٹے یہ تو تقدیر ہے، یہ وقت تو ہر کسی پہ آنا ہے، تو تم اتنا گریہ کیوں کر رہے ہو، اتنا کیوں روتے ہو؟ تم نے کہا والدہ اس لیے کہ آپ کا دنیا سے چلے جانا میرے لیے 2 غم لے کر آ رہا ہے، میرے لیے 2 غم ہیں. والدہ ماجدہ نے پوچھا بیٹا کون سے 2 غم ہیں؟ تو فرمانے لگے ایک آپ کی جدائی کا غم ہے اور دوسرا آپ کے علم سے محرومی کا غم ہے، کہ جب لوگوں کو سوالوں کا جواب نہیں ملے گا تو میں جواب کہاں سے لاؤں گا. تو اس پر والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹا جدائی کا غم تو تقدیر کی طرف سے ہے، وہ تو ہونا ہے، مگر جو علم کی جدائی کا غم ہے اس کا میں تمہیں جواب دے دیتی ہوں. تم جب بھی سوال لے کر میری قبر پر آؤ گے میں تمہیں جواب دے دیا کروں. جس کی والدہ کی یہ شان ہے تو آپ اندازہ کریں اس شہزادی کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا.
میں نے کافی عرصے سے ہم اس مضمون پر بات کر رہے ہیں، میں نے چند نئے گوشے آج خواجہ صاحب کے حوالے سے رکھے، اس لیے میں آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو والدہ ماجدہ نے یہ وعدہ کر دیا، تو جب آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا، چند دن گزرے، تو ایک سوال ایسا آ گیا آپ کے پاس کہ آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے کہا والدہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو چلو میں والدہ کے پاس جاتا ہوں۔ تو آپ رات کے وقت ایک پیپر پر سوال لکھ کر لے گئے اور اپنی والدہ کی قبر کے سرانے چھوڑائے اور سلام کر کے کہا والدہ آپ کا وعدہ تھا، آپ نے مجھے جواب دینا ہے، تو مجھے اس کا جواب عطا فرما دیجیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ کاغذ وہ پیپر اپنی والدہ کی قبر پر چھوڑایا اور صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد گیا تو میری والدہ کی طرف سے اس سوال کا جواب کاغذ پر لکھا ہوا موجود تھا۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ تو اپنے گھر گئے؟ یہ تصرف کا عالم ہے۔ تو یہ آپ کی والدہ ماجدہ کا تقویٰ اور شان ہے۔ اور پھر اگر اس ہستی کی بات کروں تو ان کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں ایک نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ جانتے ہیں معروف نام ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ پیدائشی طور پر 15 پاروں کے حافظ تھے۔ شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ بات نہ سنی ہو، حضور سے پاک کے حوالے سے تو معروف ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر 15 پاروں کے حافظ تھے۔ تو جس کے مریدوں کی یہ شان ہے اس کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر ایک بڑا نام آپ کے مریدوں غلاموں میں اور آپ کے خلفاء میں خواجہ نظام الدین اولیاء کا آتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ، محبوب سبحانی۔ اب اس ہستی کے لیے میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اولیاء کا کیا مطلب ہے؟ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ہم جب کسی کی بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہ ولی اللہ ہے۔ ایک بندے کی بات پہ ہم کبھی اولیاء نہیں کہتے کیونکہ وہ جمع کے لیے آتا ہے۔ تو اس ہستی کی شان دیکھیں کہ جس کے نام میں ہی اولیاء ہے، جمع، تو اللہ والے کہتے ہیں انہیں اس لیے ولی نہیں کہتے کہ 1000 ولی جمع ہوں تو ایک نظام الدین اولیاء بنتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس کے مریدوں میں، جس کے خلفاء اور غلاموں میں 1000 کے برابر ہو، اس کی اپنی عزت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ میں آپ کو صرف ان القابات کی بتا رہا ہوں کہ جو القابات میں نے کہے وہ میں نے ویسے نہیں کہے۔ پھر آپ کے غلاموں میں، آپ کے مریدوں میں اور آپ کے غلاموں کے غلاموں میں ایک نام آتا ہے، اور وہ نام ہے نصیر الدین محمود شاہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو کہ خواجہ امیر خسرو کے پیر بھائی ہیں۔ خواجہ امیر خسرو بھی اسی سلسلے میں نا آپ کے غلاموں میں سے ہیں، مگر میں ان کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں وہ بادشاہوں کا زمانہ تھا، اور آپ جانتے ہیں وہ عجیب عجیب سے راجے مہاراجے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن ایسا کیا کہ بہت سارے لوگوں کو جو دنیا میں اپنے اپنے کاموں میں مست تھے، ان کو اٹھایا کہ تم بادشاہ کی غلامی کے لیے آؤ۔ تو بادشاہ کے کارندے ان کے پاس بھی چلے گئے، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس۔ تو آپ نے کہا بھائی ہمارا بادشاہ سے کیا لینا دینا ہے، ہمیں معاف کر دو۔ مگر چونکہ وہ بادشاہ کا حکم تھا تو وہ بڑے بے ادبانہ انداز سے، بڑی گستاخی کے ساتھ ان کو تشدد کے ساتھ لے گئے، ان کو اٹھا کے لے گئے۔ پھر جب ان کو لے گئے خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو بادشاہ کے پاس جب پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ تم زبردستی تمہیں لایا گیا ہے نا، تم خود نہیں آئے، تو تمہیں سب سے مشکل کام دیتا ہوں۔ تم نے میرے کپڑے دھونے ہیں، ان کو سکھانا ہے، اور جو اس وقت کا تھا انہیں پریس کر کے مجھے پہنانا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی۔ اب وہ یعنی بادشاہ ہے، اس کا پورا نظام ہے، وہاں کیا ہو سکتا ہے، آپ وہاں پر پابند ہو گئے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت آیا اور آپ عصر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے تو بادشاہ نے کپڑے بھیج دیے کہ اس کو نماز نہیں پڑھنے دینی، اس نیت سے کپڑے بھیج دیے کہ یہ کپڑے دھو، سکھاؤ اور مجھے پہناؤ، کیونکہ اس کی نیت تھی کہ نماز قضا ہو جائے۔ تو جب آپ کے پاس کپڑے لائے گئے دھونے کے لیے تو آپ نے سورج سے کہا، آپ نے سورج سے کہا کہ دنیا ساری تو بے وفا ہو گئی ہے، تو میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، تو میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، اور کپڑے دھونے لگ گئے۔
خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت اور شان کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کپڑے دھوئے، سکھائے، تیار کر کے بادشاہ کو پہنائے اور سورج غروب نہ ہوا۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا ہے کہ جس کی مرید اور خلفاء کا یہ عالم ہے، اس معین الدین چشتی اجمیری کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب آپ بادشاہ کو کپڑے لے کر گئے پہنانے کے لیے تو بادشاہ نے کہا کہ خود مجھے پہناؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تو جب کپڑے پہنا رہے تھے نا تو آپ نے کہا پہنا تو میں رہا ہوں، اتارے گا ملک الموت۔ جلال میں آگے نماز کی وجہ سے پہنا تو میں رہا ہوں، اتارے گا ملک الموت۔ تو آپ نے کپڑے پہنائے اور چلے گئے، وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور جانے لگا سفر میں، تو گھوڑے کو ٹھوکر لگی، زمین پر گرا، سر ایسا زمین پر لگا کہ سر بھی پھٹا اور گردن کا یہ ہڈی ٹوٹ گئی اور وہیں پر وہ مر گیا۔ یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کے غلاموں میں ایسی ہستیاں ہوں اس کی اپنی عزت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کی پیدائش جو ہے اس کے حوالے سے چند اقوال ہیں۔ ایک قول ہے کہ آپ کی پیدائش 530 ہجری میں ہوئی، پھر 532 کا بھی ہے، 535 کا ہے، 536 اور 537 کا ہے، اور 37 کو زیادہ کمی لیا گیا ہے۔ پھر 562 ہجری میں آپ نے حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر بیعت فرمائی۔ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ آپ بغداد شریف تشریف لائے تو بغداد مرکز اولیاء تھا، تو جو اولیاء کرام اپنے دروازوں پر اپنی خانقاہوں پر بیٹھے ہوتے تھے، آپ دروازے پر جا کر صدا لگاتے کہ میں آل رسول ہوں اور میں دین کا طالب ہوں اور مجھے علم بھی ہے، کچھ سوچ سمجھ رکھتا ہوں، مجھے اپنا فیض عطا کریں، یعنی مرید کر لیں۔ تو کسی دروازے سے جواب نہ آیا، آپ دروازوں پر سوال کرتے گئے، تو 6-7 دروازے جب گزرے تو ایک دروازے پر آپ کو جلال آ گیا طبیعت میں کہ میں کہتا ہوں میں آل رسول ہوں، میں کہتا ہوں مجھے غلام کرو، مرید کرو، مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیتا۔ تو جب آپ کو جلال آیا تو اندر سے اس ہستی نے جواب دیا کہ تو ہم سے زیادہ لے کر بیٹھا ہے، ہم تجھے کیا عطا کر سکتے ہیں؟ ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ تجھ سے حاصل کریں تو تجھے ہم کیا عطا کریں گے، جا کسی اور دروازے کو دیکھ۔ تو پھر خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ تمہارا راستہ میرے پاس ہے۔ 20 سال پھر آپ خدمت میں رہے، 20 سال 62 سے لے کر 82 ہجری 582 ہجری تک، اور 20 سال خدمت کی، اور ایسی خدمت کی کہ اپنے پیر اور اپنے مرشد کا ہر کام کپڑے دھونے سے لے کر کھانا کھلانے، بستر بچھانے تک ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتے 20 سال۔ اور 20 سال خدمت کے بعد جب دستار بندی ہوئی اور خلافت عطا ہوئی تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کر آپ کو مدینہ پاک پہنچے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا اور فرمایا حضور میں غلام کو آپ کے پاس لایا ہوں، قبول کیجیے۔ اور پھر ان سے کہا کہ سلام کریں، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضور کی بارگاہ سے جواب آیا اے مشائخ کے قطب تجھے بھی سلام ہو۔ اور پھر آپ کو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہند کی ولایت اور ہند کی سرداری عطا فرمائی، اور پھر آپ تشریف لائے۔ اور آپ کی خود آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ کی حیات طیبہ میں جوانی کے بعد سے لے کر 70 سال کی زندگی میں، بڑی خاص بات ہے، فرماتے ہیں 70 سال کی زندگی میں کسی شرعی عذر کے بغیر میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ 70 سال کی زندگی، اور جب آپ کی عمر مبارک 85 سال ہوئی، 85 ایئر، تو آپ کو خیال آیا کہ میں قرآن پاک حفظ کر لوں۔ آپ شروع سے حافظ نہیں تھے، 85 سال کی عمر میں، 85 سے 87 89 کا لکھا آتا ہے، 85 ابو 85 ایج تھی، تو آپ نے حفظ کا خیال کیا تو 1 سال میں قرآن مجید حفظ کیا۔ کس لیے کیا؟ کیونکہ پیچھے 70 سال کا مجاہدہ روزانہ ختم قرآن کا تھا۔ قرآن مجید کے ساتھ شغف یہ تھا، یہ جو کہا نا کہ 70 سال میں میرا وضو بغیر کسی شرعی ضرورت کے نہیں ٹوٹا، تو صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت میں رہتے تھے۔
یہ مجاہدہ اور مشاہدہ تھا. صبح و شام قرآن مجید کے ساتھ رہتے تھے. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک ختم قرآن مجید صبح کیا کرتے تھے، ایک ختم قرآن مجید رات میں کیا کرتے تھے. تو اتنا مطالعہ تھا قرآن مجید کا کہ ایک سال میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا. آپ بیان کرتے ہیں، آپ کی بیان کردہ باتوں میں سے کتابوں کے اندر بہت ساری شرائط لکھی ہیں 3 سے لے کر 5 سے لے کر 20 تک. یہ پیر اور مرشد کون ہوتا ہے، ان کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں، وہ 30 20 12 سے لے کر 20 تک لکھی ہیں. مگر آپ نے ان میں 3 چیزوں کا اضافہ کیا ہے. بڑی پیاری بات ہے. آپ نے کہا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہونی چاہیے. پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کی عاجزی زمین جیسی ہو. بڑی خوبصورت بات ہے. اس کی جو عاجزی ہے، ہمبلنس، ڈاؤن ٹو ارتھ، اتنی ہو کہ وہ زمین جیسا ہو. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے زمین کی عاجزی کا یہ عالم ہے، اس کے ساتھ جو چاہے جو کر لے کبھی زمین جواب نہیں دیتی. آپ چاہیں تو زمین کو کھودنے لگ جائیں، آپ چاہیں تو زمین پر پتھر ماریں، آپ چاہیں تو زمین میں کیل گاڑ دیں، آپ چاہیں تو زمین کو اٹھا کر لے جائیں، جو کرتے پھریں زمین کبھی کسی کو جواب نہیں دیتی. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی عاجزی زمین جیسی ہو. اب آپ اس بات کو بھی سمجھے، جو یہ بیان کر رہا ہے اس کی اپنی عاجزی کا عالم کیا ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ آج اتنے صدیاں گزر گئی ہیں، اپنے غیر بھی وہاں پر جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں. جاتے ہیں کہ نہیں؟ غیر مسلم بھی حاضری دیتے ہیں. پھر آپ نے دوسری نشانی بیان فرمائی. اللہ کے ولی کی دوسری نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس کے اندر وصف یہ ہو کہ وہ دریا کی طرح سخی ہو. دریا کی طرح سخی ہو. اب دریا کی طرح سخی کا کیا مطلب ہے؟ دریا کی طرح سخاوت کا یہ مطلب ہے کہ جو چاہے جتنا لے لے، دریا کبھی نہیں روکتا. آپ چاہیں تو ایک گلاس بھر لیں، ایک بوتل بھر لیں، ایک واٹر کولر بھر لیں، جتنا ایک ڈرم پورا بھر لیں، 1 گیلن اٹھا لیں، 50 گیلن اٹھا لیں، دریا کبھی آپ کو روکے گا نہیں. تو ولی وہ ہوتا ہے جو جتنا چاہے لے لے، بڑی کسی کو کبھی انکار نہ کرے. پھر آپ نے تیسری علامت بیان فرمائی، اور تیسری علامت یہ ہے کہ ولی کی شان یہ ہے کہ وہ سورج کی طرح فیض دے. سورج کی طرح، اس کا مطلب کیا ہے کہ سورج سے فیض لینے کے لیے کسی کو جانا نہیں پڑتا. سورج ہر کسی تک اپنا فیض خود پہنچاتا ہے. یہ ہے راز کی بات. تو یہ اللہ نے یہ طاقت اور یہ عظمت عطا کی کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو اور تعلق ہو تو جہاں بھی ہو وہ اسے فیض پہنچاتے ہیں. تو یہ 3 علامات اور 3 شانیں آپ نے بیان فرمائی. ایک مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے ہوئے آپ کو آواز آئی، معین الدین تیرا آنا ہم نے قبول کر لیا، ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے، ہم نے تجھے بخش دیا ہے، ہم نے تیرے گھر والوں کو بخش دیا ہے، مانگو ہم سے کیا مانگتے ہو. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ مانگو ہم سے کیا مانگتے ہو، تو فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا گیا اور میں نے یہ دعا مانگی، یا اللہ میرے ہر چاہنے والے کو بھی بخش دے، میرے ہر تعلق والے کو بھی بخش دے. تو فرمایا جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں عطا کر دیا. اس لیے میں نے کہا یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے یہ القابات جتنے بھی کہے جائیں وہ کم ہیں. مگر آپ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے. آپ سے ایک شخص نے سوال پوچھا، اور سوال یہ پوچھا کہ یہ بتائیں اصل مرید کون ہوتا ہے. یہ تربیتی بات ہے، بڑی اہم بات. آپ نے فرمایا کب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیر کے اصل مرید ہیں؟ مرید کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اصل مرید وہ ہے کہ 20 سال تک جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے. بڑی بات. 20 سال تک جس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے وہ پیر کا وفادار ہے. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جو مرید کے لیے یہ نشانی بتا رہے ہیں تو بحیثیت پیر ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے اپنا تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا. اس پر صرف ایک واقعہ ہے اور پھر میں مکمل کرتا ہوں بات. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے 7 لوگ آئے جو مجوسی تھے، آتش پرست، آگ کی پوجا کرتے تھے.
اور ان کا مجاہدہ ایسا تھا کہ وہ 6 مہینے روزانہ صرف ایک لقمہ کھاتے تھے. آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے صرف ایک لقمہ کھاتے تھے، مجاہدہ اتنا کرتے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اتنا مجاہدہ کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ یہ آگ ہمیں جلائے گی، تو ہم اس لیے پوجا کر رہے ہیں کہ یہ راضی ہو جائے اور ہمیں نہ جلائے. تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تم جتنی مرضی پوجا کرو، تم اس کو راضی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پوچھا حضرت پھر کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اسے راضی نہیں کر سکتے کیونکہ نہ یہ اپنی مرضی سے جلاتی ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے چھوڑتی ہے. انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی بھی جائے تو جل جائے گا. تو آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے، چلو پھر میرا نالین لے جاؤ، اس آگ کو بتاؤ اس میں اتنی جرت ہے کہ میرا جوتا جلائے. نالین دے دیا، جوتا شو اپنا دے دیا. ان کو بڑی عجیب لگی بات، بھائی چمڑے کا نالین ہے، اس نے جلنا ہی جلنا ہے. ان نے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا، کافی دیر تک آگ میں رہا، آگ کی جرت نہ ہوئی کہ جوتے کو مس کر سکے. پھر اٹھوا کے لائے جوتا. تو اب یہ سارا منظر دیکھ کر وہ تو پاگل ہو چکے تھے، قدموں میں گر گئے اور وہ کہنے لگے حضرت یہ کیا ماجرا ہے، ہمارا تو لباس ہو، ہم خود ہوں، ہمیں آگ جلا دیتی ہے، آپ کی جوتے کو نہیں جلا رہی. تو پھر آپ نے فرمایا میری یاری اس کے ساتھ ہے جو اسے جلانے نہیں دیتا. واہ واہ واہ، میرا تعلق اور واسطہ اس کے ساتھ ہے جو اسے جلانے نہیں دیتا. تو ان سب نے کہا پھر ہمارا واسطہ بھی اسی سے جوڑ دیں. تو اسی وقت آپ کے دستے حق پرست پر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے. تو پھر آپ نے جان رکھا ہے اللہ نے یہ شان عطا کی کہ ایک نگاہ سے 90 لاکھ کو مسلمان کیا. تو اس ہستی کو اللہ رب العزت نے ہند میں اسلام کا سرچشمہ اور ولایت ہند عطا کر کے بھیجا. تو یہ جو نالین پاک والا واقعہ ہے یہ بڑا عام ہے، اور یہ ہے کہ جس نالین پاک کی جسم سے نسبت ہے تو آگ اسے نہیں جلاتی. یہی نسبت کا کمال ہے، یہی نسبت کا کمال ہے کہ جب نسبت میں انسان جڑ جاتا ہے تو اس کی اپنی اوقات بدل جاتی ہے. میں نے کئی عرصہ پہلے آپ کو ایک واقعہ، ایک مثال بتائی تھی، وہی میرے ذہن میں آ گئی جس پہ مکمل کرتا ہوں. یہ نسبت ایسی کمال کی چیز ہے نا کہ بندے کی اوقات ہی بدل دیتی ہے، بندے کی حیثیت اور ویلیو ہی بدل دیتی ہے. آپ پوچھیں کیسے؟ تو وہ ایسے کہ آپ دیکھیں یہ دودھ ہے نا، دودھ ایک قیمتی چیز ہے، پانی سے مہنگا ہے نا دودھ، اور ویسے بھی تو پانی نل میں آتا ہے، فری ملتا ہے. دودھ تو کبھی اس طرح بہ کر نہیں آتا، ایسا ہی ہے. مگر یہ دودھ اتنا پاورفل ہے کہ آپ اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں تو بیچنے جائیں تو پانی اتنے ہی پیسوں میں بک جائے گا جتنے کا دودھ ہے. وہ پانی جو فری نل میں آ رہا ہے وہ $2 کا بک جائے گا دودھ کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے. بس یہی کمال ہے اللہ والوں کا. جب کوئی غریب مسکین جس کی کوئی ویلیو نہ ہو وہ ان ہستیوں سے جڑ جاتا ہے تو یہ پھر اسے غریب مسکین نہیں رہنے دیتے، یہ اس کی قیمت اور بھاؤ وہی لگا دیتے ہیں جو ان کا اپنا ہوتا ہے. یہ کمال ہے نسبت کا. جب یہ نصیب ہو جائے، اب دیکھیں نا مٹی میں کوئی خوشبو تو نہیں ہوتی، اب اس مٹی میں گلاب کے پھول مکس کریں تو پتیاں وہ خوشبو اس مٹی میں بھی ڈال دیں گی. تو جب انسان خود کسی خوشبو کا حامل نہ ہو، کسی خوشبو والے سے جڑ جائے تو وہ اسے بھی خوشبودار بنا دیتے ہیں. اس لیے اللہ والوں نے کہا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبوب ہستیوں کا ادب عطا کرے، احترام عطا کرے، اور ان کی نسبت کی خیرات ہمیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. وما علینا ان البلاغ المبین. السلام علیکم